ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے کہنے پر افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ترک صدر نے کہا کہ افغانستان میں مغربی ممالک کے کہنے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ افغانوں کو ترکی میں پناہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں افغانستان میں یورپی یونین کمیشن کے مطابق ملازمین کو پناہ دینے کی درخواست ملی ہے۔ لاہور میں چنگجی رکشہ میں اوباش نوجوان کی نازیبا حرکت کا نشانہ بننے والی متاثرہ لڑکی نے منظر عام پر آنے سے معذرت کر لی۔ پولیس کے مطابق چنگجی رکشہ میں سوار لڑکی سید سست درزی کیس میں زیر حراست 2 ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو فون کر کے منظر عام پر آنے سے معذرت کر لی، تاہم تفتیشی ٹیم کی جانب سے لڑکی کو ملزمان کی شناخت کے لیے منانے کی کوششیں جاری ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد برطانیہ افغان پناہ گزینوں کے لیے پاکستان اور ترکی میں عارضی مراکز قائم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ افغانستان سے فرار کے لیے کابل ایئرپورٹ پر افغان شہریوں کا ہجوم اب بھی موجود ہے۔ افراتفری بھی برقرار ہے، جبکہ ایسی صورتحال میں امریکی اور برطانوی فوج نے بھی کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی معاملات پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ ملک میں تبدیلی ذاتی انا سے نہیں آ سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہمارے خطے اور افغانستان کی صورتحال توجہ طلب ہے۔ اس وقت تمام قائدین کو ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارت کی مودی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مودی افغانستان سے سبق لے، جہاں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا اور امریکہ کو بھگا دیا۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر نے مودی سرکار کو خبردار بھی کیا کہ ہمارا امتحان نہ لیں اور اپنے طریقے سے درست کریں، صورتحال کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلاء پر بائیڈن انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں حالات کو امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی قرار دیتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ امریکی صدر اور انتظامیہ کی بڑی نااہلی ہے۔ یہ امریکی فوجیوں کا ہندوستان سے الحاح نہیں تھا، بلکہ ہتھیار ڈالنا ہے، جبکہ اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ امریکہ میں طوفان بارشوں سے 22 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ میں شدید طوفانی بارشوں کے باعث جنوبی اور شمال مشرقی کی ریاستوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہے، جبکہ متعدد پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی۔ کئی مقامات پر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ بلوچستان کے علاقے گجک میں شہید ہونے والے کیپٹن کاشف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور انہیں اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اعلیٰ عسکری حکام، عزیز و اقارب اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
فلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 41 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے خلاف مظلوم فلسطینیوں نے غزہ میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا، جس پر اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 41 فلسطینی زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 100 روپے کم ہو کر 1,09,500 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قدر 85 روپے کم ہو کر 93,880 روپے ہے، جبکہ عالمی صرافہ میں سونے کی قدر $4 کم ہو کر $1781 فی اونس ہے۔ لاہور میں 2 ملزمان نے ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں رنگ روڈ زیادتی کیس کا طرز کا ایک واقعہ پیش آیا، جہاں رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے بہاری کی رہائشی ماں بیٹی کو تھانہ چوہان کی حدود میں مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہاری کی رہائشی خاتون ٹھوکر نیاز بیگ پر مسافر گاڑی سے اتری اور صدر کینٹ جانے کے لیے رکشہ بک کروایا، تاہم رکشہ ڈرائیور خاتون اور اس کی بیٹی کو گھما پھرا کر LDA ایونیو لے گیا۔ رکشہ ڈرائیور نے رات کی تاریکی میں خاتون سے زیادتی کی۔ رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے ماں بیٹی سے باری باری زیادتی کی، تاہم شور مچانے پر دونوں رکشہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سے پولیس نے بیٹی سے مبینہ زیادتی کرنے والے سوتیلے باپ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی درخواست میں اس کے والدہ کے دوسرے شوہر کے خلاف 17 اگست کو مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی والدہ نے ملزم سے دوسری شادی کی تھی اور ملزم نے اس کے ساتھ کئی بار زیادتی کی، جبکہ جنوری 2021 میں لڑکی نے ایک بچے کو جنم بھی دیا تھا۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، راولپنڈی پولیس نے مدرسے میں طالبہ سے زیادتی کرنے والے ملزم کو 1 ہفتے بعد گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ راولپنڈی کے تھانے پیر دہائی کی حدود میں واقع ایک مدرسے میں 16 سالہ طالبہ کو مدرسے کے معلم نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ طالبہ نے الزام عائد کیا تھا کہ ایک خاتون استاد نے بھی ملزم کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک طالبہ سے زیادتی کی گئی تھی۔ وادی پنشیر پر قبضے کے لیے طالبان اور شمالی مزاحمتی فوج کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق طالبان جنگجو کمانڈر قاری فصیح الدین لڑائی کی قیادت کر رہے ہیں۔ نشریاتی ادارے کے مطابق شمالی مزاحمتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑائی میں ہم نے تقریباً 300 طالبان جنگجوؤں کو مار گرایا ہے، تاہم طالبان نے شمالی مزاحمتی فوج کے 300 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کے دعوے کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین کالعدم TTP کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک پر آگے بڑھے، کیونکہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہم ہو چکا ہے۔ اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ بعض دستانے پہنے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے، مگر عمران خان کی حکومت کا عزم ہے کہ سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمیں بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض اور ہمارا افغانستان میں فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر جاری بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا واویلا کیا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، جبکہ بھارتی میڈیا کو بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنا چاہیے کہ میں کابل گیا ہوں یا نہیں۔ میں تو پاکستان کے اندر ہوں اور یہاں میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم ووٹ چوری کرنے کا منصوبہ اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے۔ ترجمان نون لیگ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دونوں کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں غیر آئینی ہیں۔ سندھ حکومت نے فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو ناممکن قرار دے دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو مردم شماری کی حتمی اعداد و شمار پر تحفظات ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر سندھ مرتضی وہاب نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے پر اپیل دائر کی ہے۔ اپیل پر فیصلے تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ مردم شماری پر تحفظات تک قانون سازی ممکن نہیں۔ پنجاب میں سیاست کے محاذ پر دلچسپ پیش رفت ہوئی۔ حکومت پنجاب اور اپوزیشن کے درمیان کرکٹ کا میدان سجانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کرکٹ میچ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، ترجمان پنجاب حکومت نے اپوزیشن قیادت سے باضابطہ رابطہ بھی کر لیا۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان نے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی اور نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ سے رابطہ کیا ہے۔